بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو بڑا ریلیف مل گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ انہیں 2 دن کے اندر شفا ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، ان کا علاج کروایا جائے، میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور ملاقاتیں بھی کروائی جائیں۔ ہفتے میں ملاقات ہونی چاہیے اور نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ جلوس ہوگا، نہ مجمع ہوگا اور نہ ہی کوئی سیاسی گفتگو ہوگی ان سے ملاقات کرنے کے بعد۔ یہ احکامات ہیں سپریم کورٹ کے، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ 3 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جس نے آج یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو شفا ہسپتال منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس تیاری کے مرحلے میں جو ہے ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے ناظرین، وہ یہ کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ ٹی وی پہ آ کے اعلان کیا ہے حکومت کی طرف سے کہ حکومت جو ہے یہ فیصلہ چیلنج کرنے جا رہی ہے، اپیل کی جائے گی، نظر ثانی کی، اور سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ ہزاروں قیدی ہیں پورے ملک میں جیلوں کے اندر جنہیں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہوگا، اور ہر مریض کا علاج جو ہے وہ پرائیویٹلی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ سہولت ہر ایک کو دی جا سکتی ہے۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا علاج کسی سرکاری ہسپتال میں ہو سکتا ہے، سرکاری ہسپتال میں اگر سہولت نہ ہو تو پھر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو ہے آپشن موجود ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے یہ نظر ثانی اپیل کرنے جا رہی ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ڈھیل ہو گئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ترامیم ہونے جا رہی ہیں، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ٹائپ یا نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کوئی چیز بھی بن سکتی ہے اور ترامیم بھی ہونے جا رہی ہیں۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مجھے ریٹائرڈ خرم حمید رکھڑی صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں۔ میرے صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ حماد حسن سینئر تجزیہ کار ہیں۔ حماد بھائی آپ کا شکریہ، اور تحریک انصاف کے سرگرم کارکن، رکن، رہنما اور سینئر قانون دان فیصل چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصل بھائی آپ کا شکریہ وقت دینے کا۔ فیصل بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، سر پہلے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا ہوپس ہیں اس فیصلے کے بعد، کیا دکھ رہا ہے، اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا اس فیصلے پر گورنمنٹ عمل درآمد کرے گی کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو جو ہے وہ لایا جائے گا، شفا میں ان کا علاج ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی؟ جاوید صاحب تھینک یو فار ہیونگ می۔ بڑا خوشائن فیصلہ ہے اور بڑے عرصے کے بعد ایک بڑا ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کو۔ جہاں تک گورنمنٹ پہ تو لازم ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرے، اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے سے کترا رہی ہوگی۔ ریویو جو ہے وہ فائل کرنا ان کا حق ہے، قانونی حق ہے، لیکن اس ریویو کو فائل وہ بے شک کرتے رہیں۔ تو اس میں تو سب سے بڑا مقدمہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا مثال ہے کہ وہ لندن گئے تھے اپنا علاج کرانے کے لیے اور وہ بھی سزا یافتہ تھے۔ تو اس لیے یہ ایک لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ پینک میں آ گئی ہے، اور ان کو جو خاص کر نون لیگ جو ہے وہ اس فیصلے پہ کوئی خوش نہیں ہے اور وہ ایک معاملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اوور آل جو سچویشن ہے اس فیصلے سے، جو ملک میں جاری بحران ہے پولیٹیکل، اس میں تو ایک حبس میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ دیا ہے۔ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، بلکہ فوری طور پہ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایون بشا بی بی کی صحت جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی زیادہ خراب ہے۔ تو جو بھی معاملات ہونے چاہیے، یہ بنیادی حقوق ہوتے ہیں قیدیوں کے، اور چاہے وہ سزا یافتہ ہوں، 100 ٹرائل ہو، انمیٹس ہوں، جو بھی ہوں، ان کو جو ہے قانون کے مطابق جو ہے، اور پریزن رولز 1978 اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا مجھے تو کوئی قانونی حکم بھی نہیں نظر آتا اس آرڈر میں۔ تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو ہر لحاظ سے خوشائن فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ خرم حمید صاحب آپ سر کیسے اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ چونکہ تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے ہیں، اور خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے، سپریم کورٹ سے ریلیف ملنا جو ہے، حکومت نے کچھ جو ہے لچک دکھائی ہوگی اور سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا، تو کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ دیکھیں 3 رکنی بینچ تھا نا، جی، اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی یہ فیصلہ دیا ہے ہم تو اس کی تائید کریں گے ٹھیک ہے، کہ اچھا ہے یہ فیصلہ آپ نے دیا۔ ہم تو پہلے بھی کہتے رہے کہ جیل کے اندر جو بھی ہوتا ہے
اگر وہ بیمار ہے تو اس کو حق حاصل ہے، چاہے غریب ہے کیا امیر ہے. اور چاہے وہ کو بڑا آدمی ہے. ہمارے ملک کے اندر بڑوں کو تو ہمیشہ ریلیف ملتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا شفا کے اندر اگر کوئی جا کے علاج کراتا ہے. کیا سارے اسلام آباد کے بڑے شفا میں نہیں جاتے ہیں کسی سرکاری اسپتال میں سارے؟ جاتے ہیں. تو بڑوں کو تو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے کہ شفا میں کیوں علاج ہے، کیونکہ کوئی بھی بڑا آدمی سرکاری اسپتال میں تو جاتا نہیں ہے. یہ اعتراض اگر کوئی کرے غریب جو نہیں جا سکتا، اس کے اعتراضات بنتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یا ان کا کیا موقف ہے وہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سال 2.5 سال گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں. میرے جیسے بندے کا کنسرن ہے کہ آگے ترامیم آنی چاہیے، میرے جیسے بندے کا کنسرن ہے صوبے بننے چاہیے، میرا کنسرن ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے، نیچے اقتدار منتقل ہونا چاہیے، ریلیف ملنے چاہیے، اسمال میڈیم انڈسٹری بننے چاہیے، لوگوں کو ریلیف ملے. جو مقامات پر بیٹھے ہیں کہیں پہ بھی انہوں نے تو 10-10 ہزار سال 20-20 ہزار سال کے لیے اپنے لیے مال اکٹھا کر لیا، تو اس قوم کا بھی کو خیال کیا جانا چاہیے. فیصل چودھری صاحب کو اور ہمارے ان دوستوں کو ہم کہیں گے آپ بھی اس کو ملنے جائیں، اسے کہیں کہ بہت کر لیا تو نے جھگڑے، اور تو سب سے زیادہ تھا کہ میں 2018 میں اصلاحات لاؤں گا. تمہیں تو اصلاحات کے لیے مل جانا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ، اصلاحات کے لیے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے تھے، بالکل سارے اکٹھے تھے نا. تو قوم کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں. ہم تو اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو، تو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ خان صاحب بھی قوم کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. تکلیف جو ہوتی ہے نا بلوچ صاحب، انصاف جو مل سکتی ہے. دیکھیں وہ ایک ہیرو ہے، اس نے زندگی گزاری ہے، پرستش ہوئی ہے اس کی، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا پہنچ گئی ہے. ناز و نام میں رہا ہے، نخرے میں رہا ہے. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو چکی ہوتی ہے نا یہ، اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے، اس میں انسان سیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، آزمائشوں میں انسان سیکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چکی میں سے جس میں سے وہ گزرا ہے، اب اس کی یہ جو بیماری ہے، یہ سارا کچھ، اس میں وہ کچھ سیکھے گا. اللہ کرے وہ سیکھے. اس کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ تو موجود ہیں، ہم تو نہیں ڈینائی کر سکتے نا کہ لوگ ہیں ہی نہیں. اللہ کرے وہ سیکھے، اور وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ مل کر ان کا، میاں شہباز شریف کو تو وہ ویسے بھی پسند کرتا ہے، شروع سے کہتا ہے میاں شہباز شریف کو میں پسند کرتا ہوں. تو بھائی تیری پسند کا پرائم منسٹر ہے ابھی، تو اپنے پسند کے پرائم منسٹر کے ساتھ مل جا پاکستان کے لیے. یار جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے، پاکستان کے لیے بھی اکٹھے ہو جاؤ، اس قوم کے لیے، اس کو بھی تو ریلیف دے دو. ان کا بھی تو حق ہے نا کہ یہ سستے پیٹرول نہیں ہو رہا، ان کی بھی تو زندگیاں ہیں کہ نہیں ہمارے لوگ. اکٹھے ہو جاؤ اس کے. حماد بھائی، آپ نے دونوں کی بات سن لی. فیصل چودھری صاحب نے بھی اسے خوش آئند قرار دیا ہے، اور خرم حمید صاحب جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خوش آئند ہے، ملنا چاہیے تمام پارٹیوں کو، اور جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں یہ جو نیا سینیریو بنا ہے، جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کی ایج یقیناً 74-75 پہ پہنچ گئی ہے، اور ان کو بیماریاں لاحق ہیں. جو مجھے ذاتی طور پر معلومات ہے تو ان کو کئی بیماریاں ہیں اس وقت، اور بالکل ہیں، بالکل وہ بیمار ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، اور ان کی عدیہ بشرا صاحبہ بھی بیمار ہیں. یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے، اور وہ حق سپریم کورٹ نے کسی حد تک آج ان کو دیا بھی. اب یہ تو ایک طرف کچھ حقائق ہیں ہمارے سامنے، لیکن کچھ حقائق اور بھی ہے. یعنی جو ہماری تاریخ ہے اس میں جب ضرورت پڑتی ہے تو حق ملتا ہے نا. یعنی یہ میاں نواز شریف صاحب اس کیس میں سزا کاٹ رہے تھے جو 450 لوگوں کا نام تھا پاناما کیس میں. جس کا نام نہیں تھا اس نے سزا کاٹی، جن کا نام نہیں تھا وہ باہر پھرتے رہے، آج بھی پھر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے سامنے حقائق ہے. اور جب موقع آیا تو وہی نواز شریف ایئرپورٹ سے اتر کر سیدھے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، اور پھر ان کو انصاف مل گیا تھا، حالات تبدیل ہو گئے تھے. ایک تو یہ ہے. آج اگر عمران خان کو ان کا حق دیا جا رہا ہے اور دیا جانا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ قابل ستائش ہے، لیکن اگر ان کو حق دیا جا رہا ہے
तो फिर हकाइक क्या है? कुछ हकाइक भी हमारे सामने है सियासी तौर पर। यानी पीपल्स पार्टी का जो रवैया रहा बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसन, क्या वो रवैया मुनासिब था? पीपल्स पार्टी को जो हिस्सा मिला है, क्या ये उनका हक था? प्रेसिडेंसी उनको मिली, चेयरमैन सेनेट उनको मिला, पंजाब और पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप उनको मिले, सिंध बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की वो इत्तेहादी है ना उनको सर मिली। हमाद भाई, वो इत्तेहादी है ना हुकूमत के, इसलिए मिला। मैं उन्होंने साथ दिया। एक मिनट मुझे मुकम्मल, एक मिनट सर, मैं जी मुकम्मल जी करूं। जी। क्या उनके वोट का हुजम इतना था जितना उनको हिस्सा मिला? उनका सारा वोट तो रूरल सिंध में है और पंजाब में, पख्तूनख्वा में, इधर उधर तो उनका वोट बैंक कोई इतना है नहीं जितना उनको हिस्सा मिला। लेकिन जब नेहरू का मामला आया तो पीपल्स पार्टी का रवैया क्या था? अब जबकि सूबों का मामला, फेडरेटिंग यूनिट का मामला आया, भाई फेडरेटिंग यूनिट बननी चाहिए। वो आप 80 साल पुराने निजाम पर क्यों चल रहे हैं? 2 करोड़ पंजाब का 1951 की मर्दमशुमारी में, अब 12 करोड़ 76 लाख पंजाब है और यूनिट वही का वही है। 45 लाख खैबर पख्तूनख्वा था, आज 4 करोड़ है लेकिन यूनिट वही का वही है। 43% पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर आपने डाल रखा था, आज भी वही है। तो भाई वक्त के साथ साथ रिफॉर्म्स पूरी दुनिया में होते हैं, आप क्यों उसकी मुखालिफत करते हैं? आप कहते हैं सिंध न डेसू, तो सिंध अगर आपको प्यारा है तो क्या लाहौर पंजाबियों को प्यारा नहीं है? अगर फेडरेटिंग यूनिट बनेंगे तो कहीं लाहौर दारुल खिलाफा होगा, कहीं पिंडी होगा, कहीं मुल्तान होगा। क्या पख्तूनों को पेशावर प्यारा नहीं है? लेकिन स्वाद भी कैपिटल बनेगा किसी सूबे का, डेरा इस्माइल खान भी बनेगा, एबटाबाद भी बनेगा। लेकिन आपका रवैया क्या मुनासिब था? अब उसी रवैये को आप जहन में रखकर मौजूदा मंजरनामे को आप देखें। इमरान खान को अगर रिलीफ मिल रहा है वो बिल्कुल मेरिट पर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो यकीनन बीमार है, वो 3 साल से जेल में है, उनकी अहलिया जेल में, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन कुछ हकाइक और भी हैं। सियासी मंजरनामे में तब्दीली का अशारा भी मिल रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी बहुत आंखें दिखाएंगी तो जिस तरह रोकली साहब ने बात की कि शहबाज शरीफ तो उनके पसंदीदा है, तो ये कोई बईद अज़ हकीकत नहीं है। ये कोई नामुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। अलबत्ता एक बात सर, एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक बात देखे, जस्टिस को समझने की भी जरूरत है। अगर पीटीआई ने जस्टिस को समझा, अगर उन्होंने गुलगपाड़ा करने की बजाय और बजाय और रास्ते बंद करने की बजाय संजीदगी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया। एक मिनट सर, मैं उस तरफ आता हूँ। अब जिस तरह हमारे दोस्त फैसल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए, इस तरह के लोगों को आगे आना होगा पीटीआई में, वरना सुहेल अफरीदी तो 3 दिन पहले बनी में क्या बयान देते हैं? वो कोई जिहोश आदमी का बयान हो सकता है कि मेरे जाने से पहले पेशावर में आप जो फौजी जगह जगह पर वो बने हुए हैं तो उसको फौरी तौर पर हटा दे? भाई क्यों हटा दे? सूरत हाल को आप समझ नहीं रहे कि इंतहाई सेंसिटिव है। लेकिन ये लोग अगर इस तरह बयानबाजी करेंगे तो जो रिलीफ के इम्कान पैदा हो रहे हैं, फिर वही सूरत हाल बनेगी कि 2024 में बुशरा बीबी को रहा कर दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने 24 नवंबर को जुलूस रवाना किया, 26 नवंबर को इस्लामाबाद के डी चौक में किया हुआ। पार्टी के साथ तो जो होना था, बुशरा बीबी फिर जेल के अंदर चली गई थी। इसलिए बहुत होशियारी और दानाई के साथ मामलात को समझना होगा। अगर मामलात को समझे और उसके मुताबिक आगे बढ़े तो पीटीआई के लिए मजीद रिलीफ हो सकता है, वरना दिया गया रिलीफ भी वापस हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि मामला फिर किस तरफ जाएगा, पीपल पार्टी से इल्हाक होगा या नून लीग के साथ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल चौधरी साहब, दोनों जो तजियाकार है उसकी उनकी राय भी आपके सामने है और खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब की राय भी आपके सामने है। सर, वाकई तहरीक इंसाफ का ये मसला रहा है कि जो उनके जो वेलविशर हैं, जो उनके साथ खड़े हुए थे, जो उनके साथ खड़े रहे थे, लेकिन वो अब उनके साथ नहीं हैं। ये फिर हो सकता है कि जिस तरफ इशारा हो रहा है, दोनों मेरे जो गेस्ट हैं उन्होंने इशारा किया कि पीपल पार्टी ने अगर जो है वो कोई आंखें दिखाई तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मिल जाए। पॉसिबल है सर कोई? मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। और जहाँ तक सूबे बनाने की बात है
وہ تو پی ٹی آئی کا منشور بھی ہے، اور عمران خان صاحب کا اس کے بارے میں ایک اوپن ویژن ہے. وہ تو ڈوین کی سطح کے اوپر جو ہے ہم صوبے بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے ایک بلو پرنٹ بھی جو ہے مجھے پتہ یاد ہے کہ 2-4 ایسی پرپوزلز بنوائی گئی تھیں اور جس پہ کام ہو رہا تھا. اور کیونکہ خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ بالکل کلیئر ہے اس چیز کو لے کے کہ آپ لیجسلیٹو بزنس کو علیحدہ رکھیں گے، اور جو سٹی گورنمنٹس ہیں یا لوکل گورنمنٹس ہیں وہ امپاورڈ ہوں اور ایڈمنسٹریٹولی وہ ڈیلیور کریں، تاکہ جو لیجسلیشن کا کام ہے وہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کریں، اور باقی کام جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو اس کو لے کے جو ہے بنیادی طور پہ یہ صرف صوبے تو نہیں بنیں گے نا جی، اس کے کچھ آگے اور مزید بھی کام ہونا ہے. جی اور چھوٹے صوبے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ادروائز لوکل گورنمنٹس کو کیوں اسٹرانگ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا اور اس کی طرف کیوں بڑھا جا رہا ہے؟ تو اس کا جو سمجھ میں آتا ہے، جو نظر یہ آتا ہے کہ شاید آپ کا پارلیمانی نظام کی جگہ نظام بھی کوئی چینج ہو، صدارتی اچھا نظام یا وہ ڈیموکریسی کی دوسری جو اشکال ہیں جو کہ پاکستان میں بھی رائج رہا اور امریکہ میں بھی رائج ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے، تو اس کو جو ہے وہ لایا جائے. اور اس کے لیے چھوٹے یونٹ جو ہیں وہ بنانے ضروری ہیں. تو کیونکہ پاکستان کو جو اس وقت نیشنلی اور انٹرنیشنلی چیلنجز درپیش ہیں، ہم دیکھیں نا کہ ہم مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے جی جی وہ ایران جنگ کے بعد تیزی سے بدل رہی ہے اور بدلی ہے، اور وہاں پہ پاکستان اور سعودیہ اور ترکیہ کا ایک ڈیفینس پیکٹ بھی ہوا ہے. پاکستان کا رول جو ہے ایک انٹرنیشنل آربیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور یہ ساری جو کانفلکٹس ہیں لیکن ڈومیسٹکلی وہ کنورٹ نہیں ہو پائے، نہ تو اکنامکلی جو ہے وہ کنورژن ہوئی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، یا لوگوں کو کی مشکلیں جو مالی مشکلات ہیں وہ حل ہو رہی ہیں. بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ارننگز لوگوں کی جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. ذمہ دار، دکاندار، تاجر سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ برسرے جو ہے وہ اس وقت وہ انہوں نے سمجھے کہ احتجاج کر رہے ہیں. اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ جو ہماری ایڈیبلز ہیں، پیرشیبل نان پیرشیبل آئٹمز ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے اگر نارتھ پنجاب میں گندم لائی جائے تو ٹرک والا 1 لاکھ ظاہری بات ہے وہ کیریج جو ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو کنورژن اگر پاکستان نہیں ہوگی تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. لیکن سر وہی نا چوہدری صاحب بحث بھی سر یہی ہو رہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو کہ ایک بڑی اتحادی جماعت ہے حکومت کی، وہ نہیں مان رہی کہ کوئی چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے، یہ صوبے ہونے چاہیے. دیکھیے میرے خیال میں ان کا تو پریکٹیکل ایک ایشو بھی ہے. اسٹیک ہولڈر تو ہیں وہ سندھ میں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پیپلز پارٹی کو اگنور کریں یا دوسری جماعتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے. وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو کامپرس جماعتیں ہیں یا ہارڈ کور جو یہ رکھتے ہیں یہ پھر پاپولر ہو جاتے ہیں. نیرو کے معاملے پہ بھی یہ ہوا، زرداری صاحب نے تو اس پہ کنسنٹ دے دیا تھا. تو وہ پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل اپنی پالیٹکس ہے، ہر کسی کا ایک پولیٹیکل بینک ہوتا ہے نا، جو ووٹ بینک ہوتا ہے. جی جی اگر وہ اندیشہ ہو افیکٹ ہونے کا تو ہر پارٹی سوچے گی تو صحیح. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے نون لیگ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ بڑے اس مسئلے میں وہ ہوشیار ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو آگے لگائیں گے اور خود پیچھے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ وہ کیوں لاہور تک رہیں گے جی، وہ تو چاہیں گے کہ جو پنجاب کا اس وقت 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے اور اس کی واحد سی ایم ہے، تو وہ تو پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی چلیں پوچھتے ہیں سر روکڑی صاحب، جیسے چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بننے چاہیے، ہر شخص یہ بات کر رہا ہے کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، لیکن وے فارورڈ نہیں ہے. کوئی ترامیم جو ہے پھر کیسے ہوں گے پھر؟ نہیں چودھری صاحب نے پتہ ہے وے فارورڈ تو میں مثال دی ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن. وے فارورڈ بھی فارورڈ ہوتا ہے جب بنانے پہ آئیں تو. ٹھیک. کیوں نہیں بننے چاہیے؟ پہلا سوال تو یہ کیوں اجارہ داری رہے اتنے بڑے بڑے یونٹس کے اوپر کچھ ہاتھوں کی؟ کیوں جو چھوٹے ضلع ہیں وہ ساری عمر ڈپرائیوڈ رہے؟ میرے ضلع کے بچوں نے صرف ٹرک چلانے ہیں اور مٹی لوڈ کر کے بھیجنی ہے دوسرے شہروں میں، اور وہاں پہ انڈسٹری اور میرے ڈسٹرکٹ میں نہ ہو. کیوں نہ ہو؟
1901 का ज़िला है मेरा। मेरे तरफ कत्ल गारत जारी रहे, कबायली निज़ाम चलता रहे, हस्पताल मैसर ना हो, तालीम ठीक ना हो, कुछ ना हो, और 3-4 शहर हैं आपके पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, 2-3 शहर हैं, है क्या आपके पास? आपने बनाया क्या है 70, यानी हम जरा अपने अंदर देखें तो सही कि हमने दिया क्या है। मादनियात से भरा हुआ मुल्क है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री नहीं है, तेल की कीमत आप देखें कहाँ पे चली गई है, लोगों को जिंदगी मौत पड़ी हुई है, बिजली के बिल आप देखें कहाँ गए हुए हैं। इस मुल्क के अंदर IPPs जैसा घिनौने कारोबार जो चल रहे हैं, कुछ सेठों की हुकूमत है, वो जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर होते हैं, वो साहूकार, वो सेठ, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, बीच में होते पीछे होते हैं वो। तो इन बलाओं से इन से जान कौन छुड़ाएगा? अपने लिए तो तरमीम लानी हो तो सारे हम ले आते हैं। तो आपको नजर क्या आ रहा है सर, क्या फिर वही वे फॉरवर्ड वाली बात है? कोई वे फॉरवर्ड नहीं जी। फील्ड मार्शल दो स्टेटमेंट्स अहम है, 2 स्टेटमेंट। जी। मियां शहबाज शरीफ ने कहा डीप सर्जरी लाजिम है मुल्क की, हम आज भी कहते हैं डीप सर्जरी लाजिम है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कि मुल्क को हार्ड स्टेट होना चाहिए, हम आज भी कहते हैं ये लूज स्टेट है, हाँ, जिसका जो मुंह उठाता है हर कोई अपनी मर्जी करता है। ठीक। हम पेश करते हैं, हम सियासतदान हैं, हम कहते हैं सियासतदानों से एहतसाब शुरू करो, कड़ा एहतसाब करो कबल अज़ इंतखाब। अगर मैं अपने आप को करता हूँ, लाओ करो एहतसाब करो, हाँ। पूछो भाई मैंने, यानी आप एक छोटा सा बच्चा जब एक महकमे में अफसर भर्ती होता है तो उसके लिए 600 क्लियरेंसेज होती है। आपका एक बच्चा जब बाहर जा रहा होता है पासपोर्ट के लिए तो उसके लिए 600 पुलिस की क्लियरेंसेज हैं। सियासतदान के लिए क्यों नहीं रखते हो भाई? आपका 2026 है और आपका हजारों ब्यूरोक्रेट जो है वो ड्यूल नेशनल है, हाँ। उसकी बीवी और बच्चे और उसका घर और उसकी नेशनैलिटी है कनाडा की, वो उसका मामा लगता है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा प्यार करेगा, ठीक है। और तीसरी चीज, पाकिस्तान में वो है किसी एक आम स्कूल उस्ताद का पुत्र, कोई है किसी यानी ये भी नहीं है कि कोई ऐसे खानदानों से बच्चे आए हों, ब्यूरोक्रेट बने हों कि जो कहें यार हमारा तो बाप दादों की लेगेसी है। कोई अमेरिका का यार है, कोई बरतानिया का यार है, कोई कनाडा का यार है, नौकरियां कर सबसे CSS करने के बाद इस मुल्क की को बजा के रख दिया इन्होंने। इस पलीदगी से, ड्यूल नेशनैलिटी फ्रॉम दीज ऑल ब्यूरोक्रेट से कौन जान छुड़ाएगा? ये है डिमांड आमतुन्नास की, अशराफिया की नहीं, अशराफिया की नहीं, ठीक। ये है इस मुल्क के। और अगर आपने ये ना किया, अगर आपने ये ना किया तो ये मुल्क आपको एक दिन उधेड़ के रख देगा। 25 करोड़ की आपने हक तलफी जो की हुई है, ये उधेड़ के रख देगा। बहुत हो गया। और मुझे उम्मीद इसलिए है कि ये होगी तरामीम। मैं समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ भी पॉजिटिव है, फील्ड मार्शल भी, और ये दोनों मिल के आई एम वेरी मच श्योर। और वो जो फैसल चौधरी साहब का लीडर, जो अक्ल जिसके अंदर जो मशवरा दे जाके 2 मिनट में फैसले तब्दील करता है, फैसल चौधरी साहब, हमारी दुआ है कि फैसल चौधरी उसके नजदीक रहे, कोई और उसके भला मत्थे न लग जाए, क्योंकि उसके भी कोई धूप नहीं तो कोई छां नहीं। घंटे बाद फैसला, और पहले बात कर दी हमाद भाई, चौधरी साहब ने कहो उसके पास रहे। जी चौधरी साहब, अपनी वो अपना रोकड़ी साहब कह रहे हैं कि जाए को मशवरा दें सर उन्हें कोई। हमाद साहब देखें, अब तो जो है वो रोकड़ी साहब भी कह रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ने चाहिए, शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि सूबे बनने चाहिए, तरमीम होने चाहिए, फील्ड मार्शल साहब भी चाहते हैं कि निज़ाम ठीक होना चाहिए। तो वही वे फॉरवर्ड सर कि क्या कोई तरमीम आएंगी छोटे सूबों के लिए, डैम बनने चाहिए, हर शख्स कहता है कि मुल्क में डैम बनने चाहिए। देखिए, कौन इसकी मुखालिफत करेगा? डैम बनने की मुखालिफत कौन करेगा? मुल्क में अमन व अमान आने की मुखालिफत कौन करेगा? मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर होने की मुखालिफत कौन करेगा? लेकिन ये किस तरह हो सकते हैं? ये सब कुछ ये इस तरह हो सकते हैं कि मुल्क में सियासी अनारकी न हो, आईन कानून की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट सुप्रीम हो, सियासी कुव्वतें डायलॉग की तरफ जाएं, तमाम कौमियतें उन तमाम कौमियतों को एतमाद में लिया जाए, इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए। यही होता है, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। यानी आप न सियासतदानों को मनफी कर सकते हैं, न इदारों को मनफी कर सकते हैं, न आप पार्लियामेंट को मनफी कर सकते हैं, अदालती निज़ाम को भी बेहतर बनाए, तो कौन इसकी मुखालिफत करेगा? अब सूबों की बात जो हो रही है,
تو ہم حقائق پر چلے جاتے ہیں. یعنی پارٹیشن کے وقت ایک پنجاب انڈیا کے حصے میں آیا تھا, ایک پنجاب ہمارے حصے میں آیا تھا. انہوں نے 4 یونٹس بنا دیے. اور ہمارے ہاں دیکھیں اٹک سے لے کر رحیمیار خان تک کوئی 13.25 کروڑ پنجاب ہے اور ایک ہی یونٹ ہے. تو کیا اس یونٹ میں آپ وسائل کی تقسیم بہتر طور پر کر سکتے ہیں؟ 18ویں ترمیم میں تو سارا پیسہ گیا تھا صوبوں کو, اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے. لیکن کیا کوئی پروونشل فائنانس کمیشن بنا؟ کیا اس کا کوئی اجلاس ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بس سارا پیسہ جو ہے وہ چیف منسٹر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. پھر سہیل افریدی 4 ارب ڈسکریشنری فنڈ اپنے لیے رکھ لیتا ہے. پھر کرپشن کے دروازے کھل جاتے ہیں, ایک فرد کے جیب میں سب کچھ چلا جاتا ہے. تو دیکھیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے, انتظامی طور پر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر بدترین دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن جس صوبے میں انتہائی شمال میں چترال ہے اس صوبے میں جنوبی پنجاب کو ٹچ کرتا ہوا ٹانگ بھی ہے, اس صوبے میں بلوچستان کو ٹچ کرتا ہوا وزیرستان بھی ہے. تو بھائی یہ کیا تقسیم ہے؟ ایک زمانے میں چلو یہ تقسیم ہوئی تھی تو اس زمانے کے ڈائنامکس الگ تھے, اس زمانے کے تقاضے الگ تھے, لیکن نئے زمانے کے مطابق تو اسے ڈھال دینا. آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک اور بات, یہ صوبوں کی بات آج نہیں ہے. 1960 میں جب 1 یونٹ کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو اسی محمود خان اچکزئی صاحب کے والد عبدالصمد اچکزئی نے بلوچستان کے اندر پشتون صوبے کا مطالبہ کیا تھا, اور پھر وہ سلسلہ آتے آتے عبدالرحیم مندوخین تک آ گیا تھا. یعنی ایک تسلسل کے ساتھ پشتون صوبے کا مطالبہ ہوتا رہا. یہ بھی دیکھیں. اسی طرح پنجاب میں 60 کے عشرے میں ریاض انور نے مرحوم نے سرائی کی صوبے کا مطالبہ کیا تھا, اور بعد میں اس نیریٹیو کو تاج محمد لنگا بہت دیر تک اس کا مطالبہ کرتے رہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بابا حیدر زمان نے باقاعدہ تحریک چلائی تھی, اس میں کچھ اموات بھی ہوئی تھی, وہ ہزارہ صوبے کا مطالبہ کرتے رہے. ایم کیو ایم تسلسل کے ساتھ کراچی اربن سندھ صوبے کا مطالبہ کرتے رہے. آج بھی فاروق ستار صاحب سے پارلیمنٹ میں میری بات ہوتی رہی اس پہ, انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تو اپنی جگہ موجود ہے. تو بھائی یہ صرف پیپلز پارٹی کی بات تو نہیں مانی جائے گی. کیا دوسری قومیتیں یا دوسرے لوگ اگر کوئی مطالبہ کر رہے ہیں ان کو عوامی تائید بھی حاصل ہے تو اس کی مخالفت کیوں کی جائے؟ ٹھیک ہے بات. دیکھیں ڈائنامکس تبدیل ہوتے ہیں اور ریفارمز ہوتے ہیں, اس کے مطابق چلنا چاہیے. اگر پی ٹی آئی اس کی حمایت کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کو داد دینی ہوگی. یہ پی ٹی آئی حقائق کو تسلیم کر رہی ہے. ٹھیک ہے, حالات مطابق جو ہے ریفارمز ہونی چاہیے. بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیصل چوئی صاحب, آپ جو ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں, رہے ہیں اور بڑے قریب رہے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے, اور روکڑی صاحب بھی یہ آپ کی طرف نام ہی لے دیں اب بانی چیئرمین کا. چلو جی, عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق رہا ہے, آپ ان کے وکیل رہے ہیں, میں نام لے دیتا ہوں. ابھی بھی بہت رسپیکٹ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دیں. چوئی صاحب انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں مشورہ دیں کہ اب جو ہے وہ کوئی سیدھی لائن لے لیں اور کوئی فار دا سیک آف جو ہے وہ پاکستان عوام کے لیے اکٹھے ہو جائے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس جو ریلیف ملا ہے اس کو کیسے لے کے چلے گی؟ دیکھیے سر, عمران خان صاحب پاکستان کے لیے تو کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں, ہمیشہ رہے ہیں. ہمارا مشورہ تو ان کو ہمیشہ سے یہ تھا. فرم روکڑی صاحب کو مشورہ تو نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل جائے. میرا خیال میں تو سرجری کرنی ان لوگوں کی چاہیے جو کہ یہ مختلف خاندان ہیں جو پاکستان پر مسلط ہیں. یہ جب تک نہیں جان چھوڑیں گے پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں, آگے بڑھنے کے لیے جو ہے پاکستان کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار. وہ اپنے ساتھ ہونے والے جاتیاں بھی جو ہے وہ درگزر کرنے کو تیار ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے پازیٹیو بات کی ہے, کبھی نیگیٹو بات نہیں کی ہے. جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں اس میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور بہت زیادہ وہ پھر بڑی بن جاتی ہیں, کیونکہ اس میں
لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو بلو صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے لیے تو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا نا جی, ٹھیک. اور اکٹھے ہوں گے تو پاکستان آگے چلے گا. مشورہ عمران خان صاحب نے جب بھی مانگا ہے, جو اپنی ہم تو صلح جو لوگ ہیں, ہم تو یہ جو بات آج ہو رہی ہے, ہم نے تو 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ سر آپ اپنی رہائی اور اپنی زندگی سے طرف زیادہ توجہ دیں. سیاست تو تبھی ہوتی ہے جب اگر آپ باہر ہوں گے. تو پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے, پی ٹی آئی کے فیصلے تو عمران خان صاحب ہی کریں گے نا جی, ان کے علاوہ تو کوئی اور بندہ کرے گا نہیں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلیں گے, دیکھیے یہ ایک بڑا میجر امتحان ہے پولیٹیکل ایکیومن کا اور جنرل ایکیومن کا, فیملی کا بھی اور خان صاحب کا بھی. اگر تو وہ اس اپرچونٹی کو دانائی کے ساتھ اور اویل کرتے ہیں, توجہ کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں, تو شاید یہ جو عارضی انتظام ہے یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے, اور ان کی بیلز بھی ہو سکتی ہیں, بہت سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ اس چیز کو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, آج بڑا خوش آئند کردار رہا ہے علیمہ بی بی کا بھی اور نورین آنٹی کا بھی, جس طرح انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی اور انہوں نے جس طرح سے میڈیا کو اوائڈ کیا ہے, عدالتی اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس پہ وہ پورا اترے ہیں. تو اسی طرح سے اگر چلیں گے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ بات عمران آگے خان بڑھے صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی. رکن صاحب, انہوں نے تو مشورہ دے دیا ہے جو آپ مشورہ مانگ رہے تھے کہ ہم اچھی طریقے سے ڈیل کریں اور آگے بڑھیں. میں تو فیصل میرا اور بھائی ہے, گورنمنٹ نے چیلنج کر دی ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, سیٹل ہو جائے گی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. فیصل میرا بھائی ہے, ان کو تو ساروں کو پتا ہے کہ ہم جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہم نے تو اس وقت اسی کوشش میں رہ کے یار نہیں یہ راستہ نہیں ہے بھائی جی. ہاں, علیمہ خان سب سے بڑی گواہ ہے اس چیز. آج مجھے تو خوشی ہے کہ ان بہنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں اپنے بھائی کے بارے میں یہ چیز سن کے. ہاں, علیمہ خان اس سب سے بڑی گواہ ہے جو کچھ ہم نے کیا اس وقت. ہم اور پولیٹیکل پارٹیز پروگریسو ہو کے آگے چلتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کوئی ایسا مینڈیٹ یا کوئی ایسا نظریہ نہیں پیدا کرتی جس سے ملک کو نقصان پہنچے. انہوں نے تو ملک بنانا ہے. سب سے زیادہ ہمیں اس کے اوپر دکھ ہوتا تھا عمران پہ کہ تم نے تو ہم سارے تمہارے ساتھ اکٹھے اس لیے ہوئے تھے بھائی کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں گے, ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے. لوگ تمہاری کو کرکٹ کی وجہ سے تو اکٹھے نہیں ہوئے تھے. تم جو باتیں کرتے تھے وہ باتیں ٹھیک تھی بھائی عوام کے لیے, لیکن تم نے جب گورنمنٹ میں آ کے وہ باتیں کیوں چھوڑ دی بھائی. ابھی بھی واپس آ یار, تیرا ملک ہے بھائی. سب سے زیادہ ان سے نقصان میں اٹھا چکا ہوں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ جو کچھ آج ہوا ہے, اچھا ہوا ہے جو کچھ ہوا. ٹھیک ہے حماد بھائی, کیسے موو اگلی جو تحریک انصاف کی موو ہوگی, یا اس فیصلے کو جو ہے اس ریلیف کو کیسے لے کے چلے گی؟ دیکھیں تحریک انصاف نے تو غلغپاڑے بہت کیے, شور شرابے, ہنگامے, احتجاجیں, یہ سب کو تو اس نے کر دیا. لیکن کیا مقبولیت کے باوجود ان کو کوئی کامیابی ملی؟ یعنی ان کی جو حکومتیں رہی تو آپ اس کے ٹرانسپیرنسی کو دیکھیں, یعنی کتنی کرپشن ہوئی. پرویز خٹک, محمود خان, علی امین گنڈاپور اور سہیل افریدی, اور ہر ایک کے ساتھ کرپٹ کردار آتے رہے اور وہ صوبے کو لوٹتے رہے. یہ کوئی ڈھگی چھپی حقیقت تو نہیں, یہ سب کو معلوم ہے. گورننس تباہ ہو کر رہ گئی. صوبے کے اندر امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ شام کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا ان غلغپاڑوں کا. لیکن اب ذرا فائدے پہ بھی جانا چاہیے نا کہ بھائی جذباتیت کو چھوڑ دے, یہ ہنگامے چھوڑ دے, ذرا دانائی سے کام لے, ذرا سمجھداری کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے. میں نے پہلے بھی ڈائلاگ ہو سکتا ہے سر, ڈائلاگ ہو سکتا ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں گورنمنٹ سے, ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو سکتا ڈائلاگ, کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے بھی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو ملی, احمد ولی سے ملاقات ہوئی تھی, اور بھی کئی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں, لیکن کیا انہوں نے سنجیدگی دکھائی؟ 2 دن بعد پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں, گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. بھائی ڈائلاگ اس طرح نہیں ہوتا. 1977 میں جنرل ضیاء نے ماشاءاللہ نافذ کیا, بھٹو صاحب کو جیل میں ڈالا, تو نوابزادہ نصر اللہ خان ڈائلاگ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, لیکن ایک مسئلہ درپیش تھا کہ اس میں تو بے نظیر بھٹو نے بھی آنا تھا,
इसने उस वली खान ने भी आना था जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो हैदराबाद से गवर्नर बना चुका था और तमाम साथियों समेत अंदर कर चुका था। लेकिन क्या नवाबजादा साहब ने सबको इकट्ठा किया और इमाडी की बहुत तवाला तहरीक खड़ी कर दी थी। लेकिन क्या पीटीआई के अंदर वो बसीरत है, वो समझदारी है? अगर है तो यकीनन उनकी मकबूलियत है। मैंने कभी उनकी मकबूलियत से इनकार नहीं किया। खुसूसन पुख्तूनख्वा के अंदर उनकी एक तगड़ी मकबूलियत मौजूद है। लेकिन उनकी लीडरशिप का रवैया आप देख ले, बैरिस्टर गौर का रवैया देख ले, वो पार्टी के चेयरमैन है, वो इस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह यूनियन काउंसिल का एक चेयरमैन करता है। सुहेल अफरीदी उनके इलेक्टेड मुंतखब चीफ मिनिस्टर मैंडेट मिला है, लेकिन आप जाकर देख ले वो बन्नू के अंदर बयान देता है कि पेशावर जाने से पहले चौकियां खत्म होनी चाहिए। भाई आपको मालूम नहीं है कि सूबे में क्या सूरत हाल है? ठीक है अहमद भाई, इस तरह गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं। सर पॉइंट आ गया, टाइम इज ओवर सर, प्रोग्राम खत्म हो गया। नाज़रीन ये था क्या प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।